کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، حسب حال، جیسی آپ کی کنڈیشن ہے، جیسی آپ کی صورتحال ہے، جو آپ کی پوزیشن ہے اس کے مطابق آپ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ علم دین حاصل کروں گا، آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، جو مسئلہ صحیح طور پر سمجھ گیا دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، جو بات سمجھ میں نہ آئی دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کروں گا۔ سلسلہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ جاری ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اگر یہی صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز ہی صحیح نہ ہوئی تو باقی اعمال بدرجہ اولا خراب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، نماز کس قدر اہم ترین کام ہے۔ نماز کی درستی دیگر اعمال کی درستی کا سبب ہے۔ سچا پکا نمازی اللہ پاک کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا، احکام الہی کو ماننے والا، رب تعالیٰ کے احکام پر، دین کے احکام پر، دین کے حکموں پر وہ شخص چلنے والا بنتا ہے، اور دین کے احکام میں ایسا حسن ہے، ایسی خوبصورتی ہے کہ دین پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، دین والدین کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، رشتہ داروں کی اہمیت کو بھی بیان کرتا ہے۔ جب دین پر عمل ہوا، بد اخلاقیاں چلی گئیں، معاشرے کی برائیوں کی فہرست بنائی جائے۔ معاشرے میں کرپشن ہے، دین پر عمل کرتے کرپشن رہے گا یا نہیں؟ معاشرے کے اندر آپس میں قتل و غارت گری ہے، دین پر عمل کرتے ہیں تو یہ چیز رہے گی یا نہیں؟ معاشرے کے اندر گھریلو ناچاکیاں ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں تو یہ رہیں گی یا نہیں؟ نماز بندے کو دین پر عمل پیرا کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور جب بندہ جھکتا ہے، اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے احکام کی طرف بڑھتا ہے، تو یہ احکام کی طرف بڑھنا اس کے بہت سارے معاملات کی درستی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو نماز کی درستی بہت زیادہ ضروری ہے، دینی طور پر بھی،
دنیاوی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، کاروباری طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، گھریلو طور پر بھی، آپ کی اپنی سوشل لائف، آپ کی اپنی نجی زندگی کے لیے بھی نماز کی درستی بہت زیادہ اہم ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ اب تک ہم نے آپ کو کچھ بڑی نجاستیں اور تھوڑی بہت چھوٹی نجاستوں کی مثالیں دیں آپ کو۔ یہ کتنی لگے تو کپڑا ناپاک ہوگا، ہم نے یہ آپ کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ مثالیں اور کتنی لگے تو ناپاک ہے۔ اب ہم آپ کو نجاست غلیظہ و خفیفہ یعنی بڑی چھوٹی نجاستوں کی کچھ اور مثالیں آپ کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز جب ذہن میں ہوگی، اتنی لگے گی تو ناپاک ہے، بڑی چھوٹی اتنی لگے گی تو ناپاک ہے، نماز کے اندر خرابی پیدا کرنے والی کتنی ناپاکی ہے، یہ بات آپ کو بیان کی۔ آگے ہم جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست، اور نجاست خفیفہ یعنی چھوٹی نجاست کی مزید مثالیں۔ ہر جانور کے پتے کا وہی حکم ہے جو اس کے پیشاب کا ہے۔ حرام جانوروں کا پتا نجاست غلیظہ اور حلال کا نجاست خفیفہ ہے۔ جانوروں کی قے، جو چیز یہ منہ سے نکالیں، جانور کی قے اس کی بیٹ کا حکم رکھتی ہے۔ جو بڑے پیشاب کا حکم ہے وہ اس کی قے کا حکم ہے۔ جو سٹول پاس کرتے ہیں وہی حکم مومنٹنگ کا ہے جو سٹول کا ہے۔ جس کی بیٹ پاک ہے جیسے چڑیا یا کبوتر، اس کی قے بھی پاک ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جن پرندوں سے ہمارا تعلق رہتا ہے ہمارے بلاد میں، اس میں کبوتر ہے۔ آپ مدینے جائیں گے آپ کو وہاں بھی کبوتر ملیں گے، مزارات پر جائیں گے تب بھی کبوتر ملیں گے آپ کو، مکہ پاک پہ بھی ملیں گے، مدینہ پاک پہ بھی ملیں گے، عرفات پہ بھی ملیں گے۔ تو یہ کبوتر جو ہوتے ہیں، لازمی بات ہے کبوتر ہیں، تو کبوتر کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں یہ بیٹ وغیرہ کر دیتے ہیں۔ تو کبوتر جو حلال پرندہ اڑتا ہے اس کی بیٹ پاک ہے۔ دیکھیں، پاک، ناپاک، حلال، حرام، ان چیزوں کے فرق کو سمجھیں۔ ایک چیز کھائی جا سکی ہو تو اس کے کھانے کے تعلق سے حلال و حرام ہے۔ جو چیز پہنی جا سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، فلاں چیز ہے، اس سے تعلق جو ہے وہ پاکی ناپاکی کا ہے۔ آپ دیوار کھاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، کپڑے ہم کھاتے نہیں ہیں، لیکن کپڑے پہن کر نماز تو پڑھتے ہیں۔ کپڑے پاک ہوتے ہیں، بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں، طیب ہوتی ہیں، نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، اس کا تعلق پاک سے ہے۔ کھانے پینے سے جو تعلق ہے وہ حلال اور حرام کا ہے۔ طبیعت بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتی، تھوک ہے، نزلہ باہر آ رہا ہے، تو اب یہ چیزیں طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، مگر اس چیز کو ناپاکی کا حکم بھی نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح جو حلال پرندے ہیں جو اڑتے ہیں، جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، اس کی بیٹ بھی پاک ہے۔ اگر کپڑے پہ لگ گئی اور آپ نے نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی۔ ہاں، لازمی بات ہے بندے کو عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھے لباس کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ کے کپڑے پر اگر چڑیا کی بیٹ ہے، کبوتر کی بیٹ ہے، تو آپ کسی شادی کی تقریب میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کے کپڑوں پہ بیٹ ہے تو آپ کسی معزز دینی کے پاس نہیں جائیں گے، آپ دھو کر جائیں گے کہ آپ کا کپڑا میل کچیل سے بھی دور ہونا چاہیے، بدبو سے بھی دور ہونا چاہیے، اچھا لباس آپ نے پہنا ہونا چاہیے، یہ بات الگ ہے۔ تو آپ کے لباس میں یہ بیٹ نہیں ہونی چاہیے، ایک مروت کا تقاضا ہے، لیکن اگر یہ بیٹ لگ گئی، نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کبوتر کی جو بیٹ ہے اسے
पाक का हुक्म दिया गया है मुसलमानों की आसानी है। हमें दीन के मसाइल सही तौर पर मालूम नहीं होते, हम कंफ्यूज होते हैं, हम घबराहट में होते हैं, हम बहुत जल्दी बाज़ चीज़ों को सख्त समझ लेते हैं, मगर दीन के अहकाम को तफसीली तौर पर समझने की सोच हमारी कम होती है। अगर समझे तो हमें पता चले कि दीन के अहकाम में बहुत सारी छूटें मौजूद हैं। हर जानवर की के उसके बीट का हुक्म रखती है। जिस जानवर की बीट नजासत खफीफा है जैसे बाज या कव्वा, उसकी के भी नजासत खफीफा है। हमारे माशरे में कव्वे बहुत पाए जाते हैं, तो इसकी जो बीट है वो नजासत खफीफा है। 1/4 चौथाई का लगना, 25% का लगना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नमाज की खराबी का सबब बनेंगी। किसी भी हिस्सा जिस्म या हिस्सा लिबास पर अगर ये 25% लग जाए। जिस जानवर की बीट नजासत गलीज़ा है उसकी के भी नजासत गलीज़ा है, जैसे बतख या मुर्गी। बतख हमारे यहाँ कम पाई जाती है। अच्छा, हम मुर्गियाँ खाते ज़रूर हैं मगर एक तादाद मुर्गी पालती नहीं है। बाज़ शौक में मुर्गी पालते हैं, हमारे यहाँ भी पाली जाती है, बाज़ तो फार्मिंग करते हैं। तो ये याद रहे कि इसकी कै भी नजासत गलीज़ा है और इसकी बीट भी नजासत गलीज़ा है। कैसे क्या मुराद है? कैसे मुराद वो खाना पानी वगैरह है जो पोटे यानी मियादे से बाहर निकले, कि जिस जानवर की बीट नापाक है उसका पोटा मादिने नजासत यानी नजासत की जगह है। पोटे से जो चीज बाहर आएगी वो खुद नजिस यानी नापाक होगी या नजिस से मिलकर आएगी। बहरहाल मिसले बीट नजासत रखेगी। खफीफा में खफीफा, गलीजा में गलीजा। जो बीट की नापाकी का हुक्म है वही मेदे के अंदर जो चीज मेदे के अंदर से बाहर आई उस पर भी ऐसा ही हुक्म दिया जाएगा। वो चीज कि जो अभी पोटे तक ना पहुंची, मेदे तक नहीं गई, रास्ते में, मसलन मुर्गी ने पानी पिया, अभी गले ही में था कि उच्छू लगा और निकल गया, ये पानी बीट का हुक्म ना रखेगा। पानी पीने के दौरान बाज़ औक़ात गले में फंदा सा लग जाता है और खांसी उठती है, उसको उच्छू लगना कहते हैं। कभी आपके भी लगा होगा। मेदे में जाने और ना जाने के अहकाम अलग क्यों हैं? क्योंकि इसने नजासत में हुलूल नहीं किया, मिक्स नहीं हुई, और ना ही नजासत की जगह से मिला, बल्कि झूठे का हुक्म उसे दिया गया कि उसके मुंह से मिलकर आया है। उस जानवर का झूठा नजासत गलीजा या खफीफा या मशकूक या मकरूह या ताहिर यानी पाक जैसा होगा, वैसा ही उस चीज का हुक्म दिया जाएगा जो मेदे तक पहुंचने से पहले बाहर आई। जो मुर्गी छूटी फिरे उसका झूठा मकरूह है, ये पानी भी मकरूह होगा, और पोटे यानी मेदे में पहुंचकर आया तो नजासत गलीजा है। जानवर पालने का तो बड़ा शौक होता है, और जानवरों के अहकाम, जानवरों के बारे में एक मोटी बात तो हमें ये पता होती है, भाई जानवर पर जुल्म नहीं होना चाहिए। जिसको बहुत उनसियत होती है वो जानवर को जुल्म ना होने की बात की तरफ आएगा। दूसरी बात ये कि जानवर को प्रॉपर खुराक देनी चाहिए, ये तो है इसके अहकाम, लेकिन जानवरों के और अहकाम भी हैं। जानवर ने मुंह से कोई चीज निकाली, अब ये पाक है नापाक है, इसको आप पानी देते हैं, पानी किस तरह देना है, किस बर्तन में देना है, ये बीट कर देते हैं, इनकी बीट का क्या हुक्म है। आपने नमाज पढ़नी है, आपने नमाज पढ़नी है, और नमाज के लिए आपके कपड़े पाक होने चाहिए, आपका जिस्म पाक होना चाहिए। ये तो घर का पाला हुआ मुर्गा है, ये घर का जो पाला हुआ मुर्गा है, इसकी बीट भी नजासत गलीजा है, ये बड़ी नापाकी है। आपने अगर ये पाले भी हैं जानवर, या आपका गाय का बाड़ा है, या आपका भैंस पालते हैं, या आप बकरे पालते हैं, आप कुर्बानी के अय्याम में ये जानवर लेते हैं,
تب بھی ان سارے احکام کا پتہ ہونا ضروری ہے. بہت ساری چیزیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ 2 دانت کا یا نہیں ہے, قربانی ہوگی جانور کی یا نہیں ہوگی, بڑی اچھی بات ہے, یہ سیکھنا بھی چاہیے. جس کو یہ سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے یہ مسائل سیکھنا ضروری ہے. مگر اسے پیار کرنے آپ جاتے ہیں, اس جانور کو چارہ دینے آپ جاتے ہیں, اس جانور کی خدمت ضرور کرنی چاہیے, مگر پاکی ناپاکی کے مسائل بھی جاننے چاہیے. سڑا ہوا گوشت, جو گوشت سڑ گیا بدبو لے آیا, اس کا کھانا حرام ہے اگرچہ نجس ناپاک نہیں. خون کی شیشی, اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی, اور جیب میں انڈا ہے اور اس کی زردی خون ہو چکی ہے تو نماز ہو جائے گی. ہر انڈا چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیب میں ڈالنے سے پہلے کہ زردی ہے یا خون ہے. آپ کے جیب میں انڈا ہوگا, بعد میں خون بھی نکلا, نماز ہو گئی. ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہوئے خون کی شیشی جیب میں ہو تو نماز پڑھتے وقت باہر نکال دیجئے. مردے کے منہ کا پانی ناپاک ہے. تجہیز و تکفین کے لیے جانے والے عاشقان رسول متوجہ ہو, آپ غسل میت کے لیے جاتے ہیں, بعض اوقات ایسی چیزیں خارج ہو جاتی ہیں, آفٹر غسل بھی خارج ہو جاتی ہیں, دیگر چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. اس کو یاد رکھیں, یہ بالکل پیشاب کی طرح ناپاک ہے, یہ نجاست غلیظہ ہے, اس سے بالکل بچنا ہوگا. بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس ناپاک بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھنا اور پاؤں میں تری آ گئی تو نجس ناپاک ہو گئے, اور سیل یعنی ایسی نمی جو پاؤں کو تر نہ کر سکے ٹھنڈک دے تو پاؤں ناپاک نہیں ہوئے. دکھائیں بھائی, یہ پاؤں سوکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ, اب یہ دیکھیں یہ جو زمین ہے نا, یہ پانی پڑا تھا سوکھ گئی, یعنی آپ سمجھیں ناپاکی پڑی تھی, گیلا پن تو ہے اس میں, مگر اوپر جو پانی ہو یا پیشاب وغیرہ پڑا ہوتا ہے زمین کے اوپر وہ نہیں ہے, گیلا پن ہے. اب کیا ہوا, گیلے پن پر آپ نے پاؤں رکھا ہے, پھر یہ پیر میں کچھ گیلا پن آ گیا ہے اور یہ بظاہر درہم سے بھی زیادہ ہے, تو اس پاؤں کو دھونا پڑے گا. جیسے پیشاب وغیرہ نجاست غلیظہ ہے تو آپ کو بالکل دھونا پڑے گا. نیکسٹ, نجس ناپاک کپڑا پہن کر یا نجس ناپاک بچھونے پر سویا اور پسینہ آ گیا. یہ سمجھیں کہ یہ ناپاک بچھونا ہے, سوکھ گیا ہے. دیکھیں گیلا پن یہاں نظر نہیں آ رہا, سوکھ چکا ہے. نجس کپڑا پہن کر بچھونے پر سویا, کپڑا ناپاک پہنا ہوا ہے اور پسینہ آ گیا. اب یہ پسینہ بھی آ چکا ہے ان کو, کپڑا ناپاک تھا, سوکھا تھا, ہاتھ میں ہے پسینہ, ہاتھ کا پسینہ اس کرتے پر آیا جو پہنا ہوا ہے, سینے کی سائیڈ جو ہے ان کی اس پر لگا. سینے کی سائیڈ کے لگے ہوئے جو کپڑا جو انہوں نے پہنا ہوا ہے یہاں سے, یہ کپڑا یہاں سے تھا ناپاک. ہاتھ کا پسینہ ناپاک کپڑے پر پڑا, ناپاک کپڑے کو گیلا کرنے کے بعد ان کی ہی آستین کو گیلا کر دیا, تو کپڑا یہاں سے تو ناپاک تھا, اب آستین بھی ناپاک ہو جائے گی. نجس بستر بچھا ہوا ہے, اس پر سویا, یہ بالکل سوکھا ہے لیکن یہ ناپاک سمجھا جائے. اس پر سویا اور پسینہ آ گیا, اگر پسینے سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی پھر اس سے بدن تر ہو گیا تو ناپاک ہو گیا. یہ دیکھیں پسینہ آیا ہے, پسینے نے یہ جو ان کا بچھا ہوا بچھونا ہے, بستر ہے, اسے زیادہ گیلا کیا. اب یہ گیلا جو بستر ہو چکا ناپاک, یہ کہیں اور لگ گیا. دکھائیں جی, اب یہ فرض کریں ہاتھ پر لگ گیا تو اب یہ ہاتھ ناپاک ہو جائے گا. انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے سلسلے میں پاک ناپاک پانی کے کچھ مزید احکام بیان کریں گے. آخر میں نعرہ لگائیں گے, تیار ہیں آپ؟ فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف, مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے.